السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانشقاق، انشقاق کے مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ میں آپ کو قیامت کا سین بتایا ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو جب قرآن ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلے وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ہمیں دوسری جگہ ملتا ہے دروازے ہو جائے گا۔ دروازوں کی کیوں؟ کیونکہ بہت فرشتہ موجود ہے وہاں پہ، اور سارے فرشتے صف در صف زمین پہ اتر آئیں گے، لائن سے آ جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا آسمان اللہ کے حکم کو، لِرَبِّهَا اس رب کے حکم کو سنے گا، وَحُقَّتْ اور یہی اس کا حق ہے، اپنے مالک کا حکم پر عمل کرنا اس کا حق ہے جو ایک انسان نہیں کرتا ہے۔ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو مدت مینس پھیلا دیا جائے گا۔ آج زمین گول ہے، ہو سکتا ہے اس وقت پوری فلیٹ ہو جائے، پورا پھیل جائے، یعنی کہ اس پہ سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، سارے پیڑ بلڈنگ یہ وہ سب صاف، قیامت سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا انسان زمین پر کھڑا ہونا ہے، تو اس کو زمین کو پورا فلیٹ کیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، پھر زمین اپنے اندر سے ساری خزانے سارے انسانوں کو نکال پھینکے گی، باہر نکال دے گی، یعنی جتنے دفن ہیں، جس کی ہڈیاں جو چیز ہے سب باہر نکالے گی۔ اب ہم کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، جس کو ہم لوگ کوکسک کہتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو کوکسک کا ہی کچھ ایک پارٹ ہے جو کہ انسان کی چپ سمجھیں، وہ خراب نہیں ہوتی، اس کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اسی سے انسان جو ہے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بارش کریں گے، اس بارش کی وجہ سے سارے انسان دوبارہ سے ایسے اگائیں گے جیسے کہ پہلے زندہ ہم لوگ آج موجود ہیں، ایسے ہی دوبارہ سے انسان پورے صحیح سلامت کھڑے ہو جائیں گے۔ تو زمین اس طرح سے اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال دے گی، خالی وتخلت مینس خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ اور وہ سنے گی، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے یہ حکم کو سنے گی، وَحُقَّتْ اور یہی اس زمین کا حق ہے، اپنے مالک کے حکم پر عمل کرنا حق ہے اس کا۔ یا ایھا الانسان، آسمان کی تعریف کی، زمین کی تعریف کی، اور یہ بتایا کہ اپنے رب کا حکم سنا اور یہ اس کا حق ہے۔ اب ہم انسانوں کے بارے میں کہا، اے انسان تیرا کیا حال ہے؟ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اللہ آپ سے مجھ سے کہہ رہے ہیں اِنَّكَ كَادِحٌ، بے شک تم محنت کرنے والے ہو اے انسانوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ ساری محنت کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس رب کی طرف۔ دنیا کی ساری دوڑ دھوپ، آپ کی محنت، صبح اٹھ کے جو آپ کام پہ لگتے ہو ہر وقت، کس لیے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہیں رب کی طرف جانا ہے، مر کر یہ سانسیں ساری پوری ہو جائیں گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قدحن، خوب محنت کر لو، فملاقی، پھر اس سے ملنے والے ہو۔ دیکھیں وارننگ دے دی گئی کہ جو کرنا ہے کر لو، جیسا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے، لیکن فملاقی تمہیں اس سے مل کے رہنا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کر کے جاؤ گے تو آپ اللہ کو دیکھ سکو گے، ایسے دیکھو گے قیامت کے دن جیسے دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، اور اگر برے کر کے جاؤ گے تو اللہ کو اس دن بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ فَأَمَّا، صرف ملاقات، صرف آواز سے بات کر سکو گے، رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا گناہگاروں کو، ہمیں حدیث میں بتایا ہمارے پروفٹ نے۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے یمین میں دیا گیا، یعنی رائٹ ہینڈ میں دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا جو نامہ اعمال، یعنی کہ جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک فرشتہ موجود ہے، بلکہ 2 فرشتے، کہیں لکھا ہے 2 فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، جو بھی آپ کر رہی ہیں اس کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی اچھائیاں برائیاں، آپ کے اشارے، آپ کے کمنٹس، ہر چیز نوٹ ہو رہا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی جو بک ہوگی وہ ان کو رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی، اور بروں کو لیفٹ ہینڈ میں، وہ پیچھے ہاتھ موڑ لیں گے تو انہیں کمر کے پیچھے سے دی جائے گی، کیونکہ وہ لینا ہی نہیں چاہیں گے، دنیا کے کام ہی ایسے کیے ہوں گے۔ تو جس کو رائٹ ہینڈ میں بک ملے گی اس کے بارے میں کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، رب العزت نے فرما دیا تو جلدی ہی اس سے حساب لیا جائے گا جو حساب یسیرہ، بہت آسان حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں میں ہنسی خوشی لوٹے گا، یعنی کہ انسان قیامت کے دن بھی اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوگا تو ان کو دکھائے گا کہ ہنسی خوشی کہ دیکھو میں پاس ہو گیا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا، مسرورہ خوش ہوگا اپنے گھر والوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس کو دی گئی اس کا کی کتاب، یعنی کہ دنیا میں جو فرشتوں نے آپ کی حرکتیں نوٹ کی، اچھے برے کام نوٹ کیے، جس کو دی گئی وراء ظہری، پیچھے سے دی، پیٹھ پیچھے سے دی، کیونکہ وہ سامنے سے وہ لینا ہی نہیں چاہے گا، ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا تو اس کو زبردستی اس کے پیچھے بھی پکڑا دیا جائے گا کہ رکھو اپنی کتاب۔ وہ افسوس کرے گا کیونکہ وہ پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا، اس کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو جلدی وہ پکارے گا، کس کو پکارے گا؟ ثبورا، ثبورا کیا چیز ہے؟ یعنی کہ موت کو پکارے گا، کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیسی حرکتیں دنیا میں کی ہیں، اپنی موت کو پکارے گا تو اللہ نے کہہ دیا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، داخل ہوگا وہ جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑی ہنسی خوشی رہتا تھا، دنیا میں دھوکہ دھڑی اور دوسروں کی عبادات کرنا اور شرک کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، اور بڑا سوچتا تھا میں بڑا اچھا ہوں، بڑا قابل ہوں، بہت کامیاب ہوں، بڑا رچ ہوں، بہت پیسے والا ہوں وغیرہ، دنیا میں بڑا خوش تھا۔
انہ ظن ان یحور، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوٹے گا نہیں، ان کہ ہرگز نہیں، یحور کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تو ہے، اس کو خوب اچھے سے دیکھ رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے، تو وہاں تو تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات کہتے ہیں آگے، انسان جو سمجھتا ہے کہ ایک دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا، دوبارہ اللہ کے پاس کھڑا نہیں ہونا، تو یہاں اللہ نے قسم کھا لی کہ فلا اقسم بالشفق، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اللہ نے شفق کی قسم کھائی، شفق یعنی شام کی روشنی کی، شام کی جو لالی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھائی جب وہ چھا جاتی ہے، والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم کھائی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 14ویں کا چاند، اس کی بھی قسم کھائی، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں چلتے چلے آؤ گے، تمہارے میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ ہم کب پیدا ہوں، کیسے پیدا ہوں گے، کس گھر میں، کس شہر میں، کس سٹی میں ہم پیدا ہوں گے، ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں مارے گا، دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، لترکبن، ضرور تم چلتے آؤ گے، طبقا عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق، یعنی کہ ایک لیئر سے دوسرے لیئر چڑھتے چلے جاؤ گے، مرو گے، مر کے دوبارہ قبر میں، قبر کے بعد دوبارہ حشر کے میدان میں، اور پھر حشر کے میدان سے جنت یا جہنم، اللہم اجرنا من النار۔ رب فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا اے انسانوں کہ تم ایک اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہو، جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ہو، لا یؤمنون، تم اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تم ایک اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہو، رب کی محبت جس نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، صحت، عزت، ایمان سب کچھ دیا، اس کے آگے تمہیں سجدہ بھاری ہو رہا ہے، اس کے آگے جھکتے بھی نہیں ہو۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے ایک اللہ کا انکار کیا، رب کی خدائی کا انکار کیا، اپنے مالک کا انکار کیا، وہ جھٹلاتے ہیں۔ کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ مر کے دوبارہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی بات کو، اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، یا اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں بما یوعون، اس کو جو وہ سب محفوظ رکھے ہے، جو چیزیں تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھے ہو، تمہارے دلوں میں جو نفرت ہے یا جو محبت ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے۔ آج غزہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، لیکن اللہ امتحان لے رہے ہیں، بندوں کی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بندے جو صحیح حالت میں، ان کا کیا ریئیکشن ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بما یوعون، جو کچھ تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ پھر آپ کو غصے میں رب نے آپ کو وارننگ دے دی، اور وارننگ کا طریقہ دیکھیے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اللہم اجرنا من عذاب الکلی، اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھ، دنیا اور آخرت دونوں طرح کے عذاب سے۔ یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی گئی۔ پھر کامیاب کون ہوں گے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آپ کو یہ شرط ملے گی کہ ایمان کے ساتھ جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اچھے کام ہمیں کہاں پتہ لگیں گے؟ قرآن ہمیں بتائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائیں گی کہ عامل الصالحات کیا ہے۔ عامل الصالحات، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شرک، کسی کو نہ ماننا، صرف ایک اللہ کو ماننا، کوئی شرک نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سود نہ لینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، وراثت کا مال نہ ہڑپنا، کسی کا حق نہ ماننا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں عامل الصالحات میں ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے وہ اجر ہے، وہ ریوارڈز ہیں جو غیر ممنون کہہ دیا گیا، کبھی ختم نہیں ہوں گے، فار ایور لائف، یعنی کہ جنت کی نعمتیں ان کو کبھی کم نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں پیسے کی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں عبادت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف مزے ہی مزے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ سورہ جو ہے آپ کو مجھے جھنجھوڑتی ہے، ہلاتی ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ آسمان اللہ کے حکم کو سن لے گا، زمین اللہ کے حکم کو سن لے گی، لیکن انسان محنت کر رہا ہے، اور کس لیے؟ فملاقی، اللہ سے ملنے کے لیے۔ تو آپ کی محنت، میری محنت کیا ہے؟ دیکھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔